جس طرح بیٹھے بیٹھے شبنم جمل پوری کا یاد آیا، کہا تھا کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو. کیا بات ہے، بہت خوب. بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو، تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو. اور تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، ان سا تو بڑی بات ہے مجھ سا ہو تو بولو. کیا بات ہے، بہت خوب. تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے، ان سا تو بڑی بات ہے مجھ سا ہو تو بولو، ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے، تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو. کیا بات ہے، بہت خوب. حق ہے. اگر آپ حضرات کو ڈر نہ لگ رہا ہو تو ایک شعر پڑھنے کی اجازت دے دیں. تھوڑا سا بولتے رہے بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ نے جس طریقے سے شائستگی میں ایک تقریر سماعت کی، جلسے میں آنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ فوت ہونے سے بچ گیا. مجھے خوشی اس بات کی ہے. روزانہ یہ کام کرتا ہوں، آج جاؤں کل کہاں رہوں گا، پرسوں کا آ جانا ہے. روزانہ یہ کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سے کہاں بھاگتا رہتا ہوں، بھول جاتا ہوں گھر سے کب نکلا، گھر سے صبح نکلا کہ کل نکلا کہ ایک ہفتے ہوئے. اللہ کا شکر آج جاؤں، کل مجھے الہ آباد جانا، پرسوں مجھے کو شاملی جانا، نرسوں شام کی فلائٹ سے حیدرآباد جانا، پھر وہاں صبح کی فلائٹ سے واپس آنا. روزانہ اسے بھاگتا رہتا ہوں. اللہ کا شکر ہے جہاں اچھے لوگ ملتے ہیں وہاں ٹھہر جاتا ہوں. ایک شعر پڑھتا ہوں، ایک شعر سبحان اللہ کہہ دیں گے دل خوش ہو جائے گا، نہیں بولیں گے تو میرا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. بیوی نے شوہر سے پوچھا محبت کرتے ہو؟ شوہر نے کہا بہت زیادہ. بیوی نے کہا اگر میں مر گئی تو شوہر نے کہا پاگل ہو جاؤں گا. تو بیوی نے کہا کہ دوسری شادی تو نہیں کریں گے. شوہر نے کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ کی اپنی زمین ہے، آپ کا اپنا بیلٹ ہے، اپنی زمین اپنا جزیرہ ہے، جو چاہے کریں آپ لوگ، لیکن ایک رات وہی کر لیں جو یہ چاہتے ہیں. بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو. کیا بات ہے، بہت خوب. کس کی بات چل رہی تھی؟ اعلیٰ حضرت. کون اعلیٰ حضرت؟ ایک اشارہ کر دوں، پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری پاکستان، علامہ شرف پوری پاکستان، سرکار صد الفاضل کے یہ شاگرد ہیں. پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری ان کے شاگرد ہیں. دو بزرگ پاکستان کے، پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری اور علامہ شرف پوری. ایک بزرگ ہندوستان کے سرکار شاہ جی میاں پیلی بھی شریف. تینوں بزرگوں نے الگ الگ موقع پر سرکار غوث اعظم کو خواب میں دیکھا، اور تینوں بزرگوں نے غوث اعظم سے ایک ہی سوال کیا. اگر سبحان اللہ کہہ دو تو سوال بتا دو. سبحان اللہ. زور سے بول دو. اپنے ماؤں کے نام پر بول دو. زحمت ہو تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو. تینوں بزرگوں نے کون کون؟ علامہ شاہ جی انڈیا، علامہ شرف پوری پاکستان، پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری لائل پاکستان. تینوں بزرگوں نے الگ الگ موقع پر سرکار غوث اعظم کو خواب میں دیکھا اور ایک ہی سوال کیا، یا شیخ اس وقت زمین پر آپ کا نائب کون ہے؟ تینوں بزرگوں سے غوث اعظم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، بریلی کے مولانا امام احمد رضا. جس کو سرکار غوث اعظم نواز دے، کیا اس کے ہاں کبھی کمی آئے گی مقبولیت میں؟ نہیں آئے گی نا بھائی، ذرا زور سے بولے. نہیں آئے گی. اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ. میری ملاقات جدہ شریف میں پاکستان کے حضور سرکار پیشاوری والے بابا سے ہوئی. بڑے عظیم بزرگ تھے، وصال ہو گیا ان کا جدہ شریف میں. ان کی تدفین عمل میں آئی ہے، آرام کر رہے ہیں تقریباً 4-5 سال پہلے. بڑے عظیم بزرگ تھے. دین کے اجالے میں اللہ کے نبی سے بات کرتے تھے. دین کے اجالے میں ابھی صاحب دین کے اجالے میں اللہ کے نبی سے باتیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا، سرکار پیشاوری والے بابا کیا آپ نے کبھی اللہ کے نبی سے بریلی کے مولانا احمد رضا کے بارے میں کچھ پوچھا؟ اب جو جواب مدینے والے آقا نے دیا، سبحان اللہ کہہ دو تو جواب سبحان اللہ. جس پر احسان ہے وہی بولے گا. سبحان اللہ. جس پر احسان ہے وہی بولے گا. سرکار پیشاوری والے بابا کہتے ہیں ہاں ایک دن میں نے مدینے والے آقا سے پوچھا، سرکار یہ بریلی کے مولانا احمد رضا ہے، ان کی جو پہنچ ہے آپ کی بارگاہ میں وہ کہاں تک ہے؟ میرے آقا مدینے کے تاجدار مسکرائے، فرماتے ہیں وہ احمد رضا ہندی. یہ جملے ہیں سرکار. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جو بات یہاں کہہ رہا ہوں غوث اعظم کی بارگاہ میں کہہ سکتا ہوں، سبحان اللہ. کعبۃ المشرفہ کے سائے میں کہہ سکتا ہوں. میرے آقا فرماتے وہ احمد رضا ہندی وہ صدیقوں میں ہے، صدیقوں میں، اور اس سے جو محبت کرے گا
اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے. زندہ باد زندہ باد واہ 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 یہ ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ یہ تو بڑی شان ہے اعلیٰ حضرت کی. ان کے بیٹے حضور مفتی اعظم میر. بہت ایک اشارہ کرتا ہوں سرکار مفتی اعظم میر کا. حضور اشرف سبحان اسی میں دیکھیں آپ جی. امیر حمزہ بھائی. جی. ایک اشارہ کون ہے ان کے بیٹے حضور مفتی اعظم میر. الہ آباد سے نکلے 56 کلومیٹر کے فاصلے پر کنڈا اسٹیشن ہے میرے گھر کے قریب, اور وہاں سے 150 کلومیٹر فاصلے پر لکھنؤ ہے. بریلی شریف جا رہے تھے, مغرب کی اذان ہو گئی تو ٹرین رکی تو سرکار مفتی اعظم میر اتر پڑے. فرمایا پہلے نماز پڑھ لیں اس کے بعد چلیں گے. یاد کر لیں بڑی عظیم کرامات ہے سرکار مفتی اعظم میر. فرماتے ہیں نماز پڑھ کے چلیں گے. ڈرائیور روک دیا ٹرین. سرکار مفتی اعظم میر جب نماز کے لیے جانماز بچھا رہے تھے تو کچھ لوگ بولے حضور ہم بھی باقی ہیں. تو فرمایا نماز کون پڑھایا گیا؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے مصلی پر, کنڈا علاقے کے مولوی صاحب کھڑے ہو گئے, مغرب کی نماز پڑھائی, پیچھے سرکار مفتی اعظم میر, آگے وہ مولوی صاحب. جیسے مولوی صاحب سن لیں ایک بات, مولوی صاحب نے کبھی حضور مفتی اعظم کو دیکھا نہیں تھا, اور نہیں میرے آقا حضور مفتی اعظم نے کبھی ان کو دیکھا تھا. جیسے ہی اس مولوی صاحب نے سلام پھیرا, حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں مولوی صاحب جب آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو مغرب پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا بات ہے, واہ 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 واہ. میرے گھر کا واقعہ ہے. یہ ہے سرکار مفتی اعظم ہائے ہائے جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ ہم شبیہ غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. بہت خوب. یہ ان کے بیٹے کا یہ عالم ہے. تو ذرا سوچے کہ ان کا عالم کیا ہوگا جن کا نام عشق رسول کی اس وقت پہچان بن گئی ہے. بے شک بے شک پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں لوگ مل جائیں گے آپ کو اہل بیت کی محبت کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کے عظمت کے علم کو اٹھانے والے. اب ایک شعر پڑھتا ہوں آخری شعر کہ بولو بشر ان کو مگر ایسا ہو تو بولو, کیا بات ہے. تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو, ہائے ہائے بہت تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح, ان سا تو بڑی بات ہے مجھ سا ہو تو بولو. زندہ باد آپ اگر ڈر رہے ہیں کیا بھائی؟ بہت سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ لطیفے سے جاگا مت کریں آپ, نبی کی ناز سن کے مسکرایا کریں, وقت بچائیں, آخرت کی تیاری کریں بے شک کہ تم میں واہ واہ. بولو بشر کو مگر ایسا ہو تو بولو, تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو, تم کہتے ہو سرکار ہماری ہی طرح ہے, ان سا تو بڑی بات ہے مجھ سا ہو تو بولو, ان کو تو خدا نے میرے محبوب کہا ہے, ہائے ہائے بہت تم کو بھی خدا نے یہی بولا ہو تو بولو, اور ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش, تم پر کوئی لاہور نہ پڑتا ہو تو بولو, بہت خوب بہت خوب. ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش, ہاں 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 بے شک. ان پر تو درودوں کی ہوا کرتی ہے بارش, تم پر کوئی لاہور نہ پڑتا ہو تو بولو, بولو بولو بشر کو مگر ایسا ہو تو بولو, تم میں کوئی یاسی کوئی تاہا ہو تو بولو. ایک راز بتا دوں, اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کا راز کیا ہے؟ غوث اعظم کی محبت. بے شک حق ہے بے شک. اعلیٰ حضرت فنا فی الغوث کا نام ہے, جی فنا فی الغوث کا نام ہے. اور غوث اعظم کی مقبولیت کا راز کیا بتا دوں؟ مخدومہ کائنات کا پیغام, ماشاء اللہ. مخدومہ فاطمہ کا پیغام. ماشاء اور مخدومہ فاطمہ کی عظمتوں کے چرچے کے وجہ اللہ کے نبی کی محبت. تو گویا اعلیٰ حضرت کا تعلق اللہ کے نبی کی بارگاہ سے جڑا ہوا. اب آئیے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ نعت مصطفیٰ سماعت کریں. خوش قسمتی سے یہ شرف اس کے حصے میں آیا جو عظیم الشان ایک بہت بڑا علم و ادب کا ملک اپنے دامن میں سجائے ہوئے ہے, جسے دنیا الجامعۃ الاشرفیہ کہتی ہے, سرکار حافظ ملت کی علمی یادگار کہتی ہے. ماشاء اس کے دامن میں اس کے سائے میں جس کی پرورش ہوئی ہو اسے دنیا شاعر اسلام جناب اشہر عزیزی مبارک پوری کہتی ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. ایسا لہجہ جس نے کئی سالوں سے اللہ کے نبی کی محبت کا جام تقسیم کیا ہو, آج آپ کے دیار نور میں آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. کتاب کا مطالعہ کر لیں جس کتاب کو آپ نے سنا خان رسول محترم امیر حمزہ کا ترجمہ کیا ہے. سبحان اللہ. میں دنگ رہ گیا اس چھوٹے سے قصبے کو دیکھ کر کے. یہی وہ قصبہ ہے جس کے دامن میں آہستہ آہستہ نعت کے مشاعروں کا, نعت کی محفلوں کا, نبی کی مجلسوں کا آنے والے وقتوں میں ایک بڑا مشہور نام جناب محترم قاری امیر حمزہ کے نام سے مسکراتا ہے. بے شک آنے والے وقتوں میں یہ شہر یہ قصبہ اس کی وجہ سے پہچانا جائے گا. بے شک حق ہے. لوگ تعارف کرائیں گے اپنے قصبے کا.
मैं उस इलाके का हूँ जिस इलाके में अमीर हमजा नाम का मशहूर लहजा रहता है। बेशक हक है, बहुत सुभान अल्लाह। मैं उनके अहबाब को, उनके दोस्तों को, उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी तारीफ करने का हुनर उसे नहीं सिखाया, नबी की तारीफ करने का पाकीज़ा नुस्खा अता किया। आइए उससे मुलाकात कर ले। उसके बाद बड़ा मशहूर लहजा जिसने हिंदुस्तान के न जाने कितने अफराद को मुतासिर किया है, मुबारकपुरी आवाज से मुलाकात करेंगे। फिर कोई और नहीं होगा, फिर एक और जात आएगी जिसके सीने में अहले बैत की मोहब्बत है, हाथों में दामन है सरकार ताज शरिया का, जिसका नाम खलीफे हुजूर ताज शरिया अल्लामा शाह डॉक्टर मुफ्ती शहरियार अब्दुल्ला के नाम से मौसूफ है। नारों से इस्तकबाल कर ले मेरे भाई का। नारे तकबीर। हाथों को उठा ले। इसका क्या मतलब है कि आपके शहर में पैदा हुआ है तो आप उसी अंदाज में सुनिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, रजा अंसार कमेटी, रजा अंसार कमेटी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, इकबाल दानिश इलाहाबादी के इस मिसरे के साथ चिरागे शाम है, जुल्मत में जगमगाएंगे, इन्हें संभाल के रखना ये काम आएंगे।